تو پہلے تو بات کرتے ہیں یہ کراچی کا جو انفراسٹرکچر اس وقت جو بہت برے طریقے سے بارشوں نے مزید ایکسپوز کر دیا. نہ کراچی کی سڑکیں اس قابل ہیں، کراچی کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، ریڈ لائن بننے کا نام نہیں لے رہی. پھر آپ نہ کوئی ماس ٹرانزٹ یہاں پروگرام ہے، نہ عام آدمی کو کوئی سہولیات میسر ہیں. تو آپ ایز اے مطلب ایک کمیونٹی ممبر کے، مطلب کراچی میں آپ کی پیدائش ہوئی اور ایک کراچی سے آپ کا ظاہر سی بات ہے کہ پوری فیملی اور پورا خاندان، اور تو کیسے دیکھتے ہیں مطلب یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کراچی کی جو خوبصورتی تھی پورے پاکستان میں، کراچی کا ایک نام تھا، روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا. لوگ آتے تھے، انٹرنیشنل ساری فلائٹس آتی تھی، آپ کو پتہ ہے. لوگ گھومنے آتے تھے کراچی، دیکھنے آتے تھے اس کی صفائی، اس کا انفراسٹرکچر، اس کی بیوٹیفیکیشن. جو پرانی بلڈنگز تھی، ہماری پرانے پارکس تھے، شہر دھلتا تھا، ٹرانسپورٹیشن سسٹم تھا، اور ماسٹر پلان پہ چیزیں تھیں. اتفاق سے میں دیکھ رہا ہوں یہ تباہی 90s کے بعد بڑھتی گئی اور بہت بڑھتی گئی. 2000 کے بعد مزید خرابیاں ہوئیں، اور اس میں ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کا انوالومنٹ زیادہ رہا. کیونکہ جب آپ شہر کو ماسٹر پلان کے حساب سے نہیں بنائیں گے، شہر کا انفراسٹرکچر ڈیزائن نہیں کریں گے، آپ کے پاس سوچ نہیں ہوگی، ویژن نہیں ہوگا آگے 50 سالوں کا کہ شہر کو لے کے کہاں جانا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں اکانومی جتنی آ رہی ہے، جو شہر آپ کو دے رہا ہے، اس شہر کو ہم کیسے مزید بلڈ کریں تاکہ آج 60% دے رہا ہے، اس کو ہم 120% کیسے کریں. پوری دنیا اٹریک ہوتی ہے، پوری دنیا کا اکانومی اٹریک ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر چیزیں کہیں بھی نہیں ہوتی. جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کو مزید گرو کرنا. اسی طرح ہر انڈسٹری والا اپنی انڈسٹری ڈبل کر سکتا ہے. ہر کنسٹرکشن کمپنی والا 400 بنا رہا ہے تو 800 اپارٹمنٹ بنا سکتا ہے. ٹوٹل اکانومی ڈبل کرنا آسان ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی سوچی سمجھی سازش کے تحت، مطلب ایک پلان طریقے سے ہم نے شہر کو برے سے برا کرتے گئے.